السلام علیکم۔ قرآن و حدیث کے معزز ناظرین و سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے جمعے کے آداب، جمعے کی فضیلت اور جمعۃ المبارک کے احکامات۔ تو آئیے آج کی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے جمعے کی فضیلت۔ سورہ جمعہ آیت شریف نمبر 9 اور 10 میں ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے آذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی خطبہ اور نماز کی طرف تیزی سے چل پڑو اور خرید و فروخت یعنی کاروبار چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ پھر جب نماز ادا کر چکے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور پھر اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرنے لگو اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جمعے کے روز غسل کرے اور حسب استطاعت طہارت کرے، تیل لگائے اور خوشبو لگائے، پھر اپنے گھر سے نماز جمعہ کے لیے نکلے اور صفوں کے درمیان پرسکون بیٹھے ہوئے دو آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر نماز پڑھے جو اس کے لیے لکھ دی گئی ہے، پھر جب امام خطبہ دے تو خاموش رہے، اس کے اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری، ابن ماجہ اور احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے روز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اس میں ایک ساعت ہے، جو بندہ مسلمان اسے پائے اور وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگے گا وہی عطا فرما دی جائے گی، اور ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ قلیل وقت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ 5 نمازیں اور ایک جمعے سے لے کر دوسرا جمعہ پڑھنا اور ایک رمضان کے روزوں کے دوسرے رمضان کے روزے رکھنا ان کے درمیان واقع ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے جب تک گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بہترین دن میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعے کا دن ہے، جس دن میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، جس دن میں حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل کیے گئے اور جس دن وہ جنت سے زمین پر اتارے گئے۔ حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب دنوں سے زیادہ عظمت والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی اور عید الفطر کے دن سے بھی عظیم ہے۔ اس کی 5 خوبیاں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی میں آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا، اسی میں آدم علیہ السلام کو فوت کیا۔ اس میں ایک ایسا وقت ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مانگے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے، بشرط یہ کہ وہ حرام نہ ہو، اور اسی میں قیامت برپا ہوگی۔ ہر مقرب فرشتہ، آسمان و زمین، ہوا، پہاڑ اور سمندر جمعے کے دن خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن جنابت کے غسل کی طرح اہتمام کے ساتھ غسل کرتا ہے، پھر پہلی فرصت میں مسجد جاتا ہے تو گویا اس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اونٹنی قربان کی، جو دوسری فرصت میں مسجد جاتا ہے گویا اس نے گائے قربان کی، جو تیسری فرصت میں مسجد جاتا ہے گویا اس نے مینڈھا قربان کیا، جو چوتھی فرصت میں جاتا ہے گویا اس نے مرغی قربان کی، جو 5ویں فرصت میں جاتا ہے گویا اس نے انڈے سے خدا کی خوشنودی حاصل کی۔ پھر جب امام خطبہ کے لیے نکل آتا ہے تو فرشتے خطبہ میں شریک ہو کر خطبہ سننے لگتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کی سورہ بروج میں وشاہد و مشہود کے ذریعے قسم کھائی ہے۔ شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے، یعنی اس دن جس نے جو بھی عمل کیا ہوگا یہ جمعے کا دن قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करता है, फिर जुमे की नमाज के लिए आता है, खूब ध्यान से खुतबा सुनता है और खुतबे के दौरान खामोश रहता है, तो इस जुमे से गुज़िश्ता जुमे तक और मज़ीद 3 दिन के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जुमे का दिन होता है तो फरिश्ते मस्जिद के हर दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। पहले आने वाले का नाम पहले, उसके बाद आने वाले का नाम उसके बाद लिखते हैं। इसी तरह आने वालों के नाम उनके आने की तरतीब से लिखते रहते हैं। जब इमाम खुतबा देने के लिए आता है तो फरिश्ते अपने रजिस्टर जिनमें आने वालों के नाम लिखे हैं लपेट देते हैं और खुतबा सुनने में मशगूल हो जाते हैं। जुमा के दिन दुरूद शरीफ पढ़ने की ख़ास फजीलत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमे के दिन और जुमे की रात कसरत से दुरूद पढ़ा करो, जो ऐसा करेगा मैं क़यामत के दिन उसकी शफ़ाअत करूँगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुमे का दिन है। इस दिन कसरत से दुरूद पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद पढ़ना मुझे पहुंचाया जाता है। जुमे के सुनन और आदाब: गुस्ल करना, अच्छे और साफ कपड़े पहनना, मस्जिद में जल्द जाने की फिक्र करना, मस्जिद पैदल जाना, इमाम के करीब बैठने की कोशिश करना, खुतबे को गौर से सुनना, जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ना, जुमे के दिन दुरूद शरीफ की कसरत करना और बालों में तेल लगाया, खुशबू या इत्र का इस्तेमाल करना मसनून